بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 14 اگست ہے اور ناظرین پاکستانیوں جہاں جہاں پر بھی آپ دنیا میں ہیں، آپ کو یوم آزادی پاکستان مبارک، بہت بہت مبارک۔ اب ذرا آج کے ایشوز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ 14 اگست اس دفعہ جو ہے حکومت کے لیے بھی ایک امتحان تھا، تحریک انصاف کے لیے بھی ایک امتحان، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک امتحان۔ تو جہاں تک تو تحریک انصاف کا اور عمران خان کا تعلق ہے، تو میں ابھی آپ کو فوٹیجز بھی دکھاؤں گا، آپ کو پوری تفصیلات بتائیں گے۔ تو جو ایک عمران خان کے لیے چیلنج تھا تحریک انصاف کے لیے، وہ تو انہوں نے پورا کر دیا۔ ایک خوف کا بت توڑنا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب جب باہر تھے تو بڑے بڑے جلسے ہوئے، بڑا احتجاج بھی ہوا، لیکن جب سے وہ جیل چلے گئے 9 مئی کے بعد کچھ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کچھ شائی ہو گئی ہے۔ تھوڑی سی بات پر بھی پروپیگنڈا اتنا میسو ہوا تھا 9 مئی کا کہ دہشت گرد ہیں، آرٹیکل 6 لگے گا، تو وہ بہت زیادہ جو ہیں ڈیفینسو پہ چلے گئے، اور پنجاب میں خاص طور پر کوئی بڑا جلوس نکالنے میں پی ٹی آئی کامیاب نہیں ہوئی۔ اس دفعہ عمران خان صاحب نے لوگوں سے کہا تھا کہ اب خوف کا بت توڑیں، اور ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی، جلسے عدالتوں کے احکامات پر کرنے کی کوشش کی جو ہمیں اجازت نہیں ملی، لیکن اب جلسہ ہوگا اور ہم کریں گے جلسے، اجازت ملے یا نہ ملے، لیکن آپ اپنے خوف کے بت توڑیں اور حقیقی آزادی کے لیے 13 اگست کی رات کو نکلیں۔ تو جناب سارے پاکستان میں، اس میں کوئی ایگزیجریشن کیے بغیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگ نکلے، خواتین نکلیں، بچے نکلے، جھنڈے لے کے نکلے، پولیس کے سامنے لے کے نکلے، اور کئی جگہوں پر روکنے بھی کوشش کی ان کو کی گئی، وہاں پر سکفلنگ بھی ہوئی، جھگڑا بھی ہوئی جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل خوف کا بت جو ہے وہ توڑ چکی ہے۔ میں ابھی آپ کو ساری فوٹیجز دکھاؤں گا۔ اور دوسرا جو چیلنج تھا حکومت کے لیے کہ جناب وہ ان مظاہرین کو دبائیں اور خوف اور جو فیئر ہے اس کی فضا کو برقرار رکھیں، تو وہ بھی اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ حالانکہ 2-3 دن پہلے ایک بڑی خبر آئی کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ ایک تو انہوں نے مالی بے ضابطگیاں کی، لیکن پھر دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ایکٹس تھے ان کے، وہ بڑے وطن دشمنی اور آرمی ایکٹ کے خلاف تھے۔ تو اس میں جو حکومتی ترجمان ہیں یا وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے آ کے یہ میسج دیا کہ اب لیٹ گیا عمران خان، اب لیٹ جائے گی پی ٹی آئی، اور اب سارے منع کاکے بن جائیں گے اور پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ماحول انہوں نے بنانے کی کوشش کی اس خبر کو لے کے کہ فیئر اتنا زیادہ پھر لوگوں کے دلوں میں آ جائے کہ لوگ کہیں اوہو ہو، یہ تو بھائی کوئی نہ مذاکرات ہیں نہ کوئی معافی ہے، تو یہ تو کوئی مستقبل نہیں ہے، تاکہ لوگ عمران خان کی اپیل پر نہ نکلیں۔ وہ جو اگر وہ اس حد تک اگر وہ حربہ تھا یا وہ کوئی پلاننگ تھی تو وہ بھی ناکام ہوئی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور ایوری ون از اپریشیٹنگ کہ اگر پہلی دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے لیول کا بندہ پکڑا گیا ہے اور اس پر مالی بے ضابطگی جو ہے اگر وہ اس پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو دس از ونڈرفل، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس کو وہی 9 مئی کی طرح وکٹمائزیشن سے جوڑا جائے اور پھر اس کو استعمال کیا جائے ایک سیاسی تحریک انصاف کے خلاف یا عمران خان کے خلاف، جیسے کہ بہت سارے جو سینیٹر، سیاستدان، نون لیگ کے لوگ، انہوں نے آ کے یہ جو ایٹریبیوشنز دینے کی کوشش کی، اور پھر بہت سارے صحافیوں نے بھی ایسی بات کی، تو وہ اس پروسیس کو داغدار کر دے گا۔ اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی بلیو کہ جو آرم فورسز کا جو انٹرنل میکانزم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اٹ ول ناٹ بی ڈریگڈ بائی دا پولیٹیکل ایمبیشنز یا پولیٹیکل ڈیزائرز۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل، ہر جگہ پر لوگ نکلے، یہاں پر سینٹورس کے سامنے لوگ نکلے، ڈی چوک پر لوگ نکلے، F9 پارک کے پاس لوگ نکلے، ہاتھوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈے۔ پھر عامر مغل کو بھی یہاں پر گرفتار کیا گیا، انہوں نے کوئی اس بات سے انہوں نے خوف نہیں کیا کہ وہ گرفتار ہو رہے ہیں۔ اچھا، پھر پنڈی میں آپ دیکھیں، یہاں پر جو مری روڈ ہے وہ پیک ہو گئی، جھنڈے ہی جھنڈے، اور یہاں پر شیلنگ بھی ہوئی ہے، اور بندوں کو گرفتار بھی کیا۔ تھانہ نیو ٹاؤن میں بہت سارے لوگ گرفتار ہیں، دوسری جگہوں پر
درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن لوگ جھنڈے لے کے کھڑے رہے پی ٹی آئی کے، اور وہ واپس نہیں گئے، وہ بالکل نہیں گئے۔ لاہور میں آپ دیکھیں حماد اظہر وہاں پہ نکل آئے اور خود انہوں نے قیادت کی، ریاض بصرہ ان کے ساتھ تھے۔ لبرٹی چوک میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے جھنڈے لے کے پی ٹی آئی کے آئے، اور بالکل پولیس ہمیں وہاں پر بے بس جو ہے وہ نظر آئی۔ اچھا، یہ پورے پاکستان میں تھے۔ اب میں نے آپ کو یہ اسلام آباد، پنڈی دکھایا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور میں ایسا ہوا۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں سوات، وہاں پہ جنید اکبر صاحب کی قیادت میں ایک بڑا جلوس نکلا، اور مالا کنڈ پہ جو ہم نے دیکھا، جو موٹر وے پہ ریلی ہوئی اور جس طریقے سے وہ لوگ آئے۔ پھر کراچی کی طرف چلتے ہیں، صوبہ سندھ، کراچی بہت بڑا شہر ہے، ایم کیو ایم کہتی تھی کہ یہ ہمارا یہ پاور سینٹر ہے، اور پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے ہم کراچی میں جناب پتہ نہیں، لیکن وہاں پر آپ دیکھیں اتنی لمبی ریلی، اتنے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈا لے کے نکلے ہیں کہ وہاں پر بالکل وہ جو اس پرانے جو زمانے میں جو عمران خان صاحب نے بڑے بڑے جلسے کیے، ان کی جو یاد ہے وہ تازہ ہو گئی۔ اچھا، پنڈی میں ایک اور آپ کو دکھا دوں، یہ یہاں پر بشارت راجہ صاحب، انہوں نے بھی ایک بڑی ریلی نکالی۔ تو جو مقامی لوگ ہیں، جو ایم پی ایز کے امیدوار تھے، ایم این ایز کے امیدوار تھے، انہوں نے عمران خان کی اس کال پر بھرپور انداز میں حصہ لیا، اور ہر جگہ پہ یہ لوگ نکلے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو ذرا ملتان لے چلتا ہوں، پیروں کی جگہ۔ اچھا، شاہ محمود قریشی اور ان کی فیملی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے ممی ڈیڈی ٹائپ لوگ ہیں، اور شاہ صاحب تو جیل ہی کبھی نہیں جائیں گے، لیکن دیکھیں شاہ محمود قریشی نے کتنی بہادری سے جیل انہوں نے برداشت کی۔ اور پھر اس کے بعد اب وہاں پر زین قریشی اور مہر بانو قریشی، زین ان کے صاحبزادے ہیں شاہ صاحب کے، اور مہر بانو ان کی ہمشیرہ، وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر آئے، یعنی عوام کے ساتھ گھل مل گئے اور اس لیول پہ آئے ہیں۔ انہوں نے ریلی کی قیادت بھی کی، موٹر سائیکل پہ آئے اور پوری قوم کو بتایا کہ واٹ وی آر ڈوئنگ۔ اچھا، اب تھوڑا سا ذرا مزید ساؤتھ کی طرف چلتے ہیں، ڈیرہ غازی کا چلتے ہیں، تو جو زرتاج گل ہیں، دیکھیں جی آئرن لیڈی، وہ نون لیگ والے کہتے ہیں جی مریم نواز آئرن لیڈی ہے، ادھر کہتے تھے حسینہ واجد آئرن لیڈی ہے، ادھر کہتے تھے پہلے اندرا گاندھی آئرن لیڈی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جس بہادری سے، جس شجاعت سے پولیس کا مقابلہ کیا زرتاج گل نے، اور اکیلی خاتون جو ہے وہ ان کے سامنے ایک آلموسٹ ایک طرح کا کرفیو لگا دیا گیا تھا ڈیرہ غازی خان میں، کسی کو ادھر آنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن سوشل میڈیا از اے پاور، اور اس کو جھنڈا، اور پھر وہ جو فوٹیجز آئی ہیں تو لوگ دیوانہ وار پہنچے وہاں پہ، اور بڑا جلوس وہاں پر ایک بڑا اجتماع زرتاج گل نے ڈیرہ غازی خان میں، جی یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پولیس راج ہوتا ہے بالکل۔ اچھا، پھر آپ آ جائیں ادھر گجرات میں آ جائیں، چودھری پرویز الہی کو اگرچہ انہوں نے ہرایا زبردستی، اور مونس الہی کو ہرایا زبردستی، لیکن وہاں پر پتہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ پرویز الہی کا علاقہ گجرات، وہاں پہ فیاض الحسن شاہ صاحب اور دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے جلوس نکالے۔ پرویز الہی صاحب کی صحت بہت خراب ہے، اور وہ جو انہوں نے ایک سال پورا جیل میں گزارا ہے، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، ابھی بھی پوری طرح انہوں نے وہ ریکور نہیں کیے، لیکن بالکل چٹان کی طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں چودھری پرویز الہی کا شکریہ ادا کر سکوں، وہ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ رہیں گے، اور گجرات نے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ جو ہے نا ایسے ہوا۔ اچھا، ابھی میں آپ کو پولیس نے کیا کچھ کیا آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو ایک خاتون جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح پولیس والے نے کہا کہ ان کے کپڑے پھاڑ دو، یعنی خاتون 14 اگست کو، 13 اگست کی رات کو باہر نکلی ہے، پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے اس کے پاس، پاکستانی ہے، پاکستان کا جھنڈا بھی ہے، لیکن یہ ذرا سنیں اس کی بات، وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ہاں جی، مردوں نے کیا، اور میں نے خود سنا، ایک نے کہا اس کے سارے کپڑے پھاڑ دو، مردوں نے، وہ پولیس والوں نے دوسرے کو کہہ رہا ہے اس کے کپڑے پھاڑ دو، یہ پولیس والے نے کیا، پولیس والے نے دوسرے کو کہا، اور مجھے کھینچ رہے تھے، میں نے کہا خبردار، مجھے کسی نے کوئی لے کے گیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ میں میرے ٹیکسوں پر یہ پلنے والے کتے مجھے آگے پکڑے گئے، بدتمیز لوگ۔ واقعہ میں خود واقع ہوں روڈ کے اوپر، ان کو ہاں جی جھنڈا کسی نے ہاتھ میں جھنڈا تھا، میں نے یہ سنا، انہوں نے کہا ان کو کہ ان کے کپڑے پڑی اس لیے انہوں نے شرٹ کھینچی ہے، یہ تو ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہوا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیا صورتحال تھی۔ اچھا، پھر جناب میں آپ کو یہ ایک بابا جی کی فوٹیج دکھاتا ہوں۔ اب یہ جنون ہے، یہ عشق ہے، آپ اس جنون کو نہیں مار سکتے، کسی طریقے سے بھی نہیں مار سکتے، اور وہ چل رہا ہے، اور یہ فوٹیج ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پولیس کیا کہے گی، پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے، پاکستان کا جھنڈا ہے،
اس نے پاکستان کا جھنڈا پکڑا ہوا, پی ٹی آئی کا جھنڈا, اور وہ چل رہا ہے اس کے اوپر. بڑی اس کے میں نہیں چل سکتا, بڑی مہارت چاہیے آپ کو. تو یہ مناظر ہمیں نظر آئے. خوف کا بت ٹوٹ چکا. عمران خان بہت اس اپنی پہلی جو انہوں نے کہا کہ یہ اپیل کی لوگوں کو کہ وہ نکلیں, دیوانہ وار نکلے ہیں لوگ, پروانوں کی طرح نکلے ہیں لوگ, اور پاکستان نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اب آپ کو میں جو فوٹیج دکھاتا ہوں نا ایک اور, ذرا اس سے آپ دیکھیے لوگوں کی نفرت. یہ مری کی فوٹیج ہے, اور ایک پلازا ہے اس پر نواز شریف کی بڑی فوٹو لگا دی گئی ہے. میں ذاتی طور پر تشدد کے خلاف ہوں, اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ جو جوتے پھینکنا یہ بھی بری بات ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر پولیس آ کے لوگوں پر لاٹھی چارج کرے گی, لوگوں کو مارے پیٹے گی, اور سامنے انہیں حکومتی جو پارٹی ہے اس کے سربراہ کی تصویر نظر آئے گی, تو وہ اپنا ریئیکشن کیسے شو کر سکتے ہیں؟ یہ اس کو بھی تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا. لاٹھی چارج ہوا پولیس کا, آپ نے وہاں پر وہ جو ایک ٹورسٹ ریزورٹ ہے مری, وہاں پر آپ نے لوگوں کو مارا پیٹا. وہ جھنڈا لے کے آئے تھے پی ٹی آئی کا, یوم اگست منا رہے تھے 14 اگست. تو جب انہوں نے بڑے پلازا پہ تصویر دیکھی تو یہ آپ دیکھیں جوتیاں پھینکی انہوں نے. اب یہ میں بڑی تکلیف سے یہ مناظر دکھا رہا ہوں. ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں, لیکن جب آپ بے ایمانی کریں, جب آپ ایک ایسا ٹولہ بن جائیں کہ جو حقدار کا حق چھینیں, جعل سازی سے آپ حکومت میں آ جائیں, اور پھر اپنی قوم کے اپنے لوگوں کو ماریں, پولیس سے مروائیں, اور وہاں پر آپ اپنی تصویر لگائیں, تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پھول پھینکیں گے؟ نہیں, جوتے ہی ملیں گے آپ کو. اور جو لوگوں نے وہ جوتے پھینکے, سیکھیں اس سے, بنگلہ دیش سے سیکھیں, اور اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کو چھوڑ دیں, اور جو جس کا حق ہے اس کو دیں. اور آج حقیقی آزادی اسی وقت ملے گی پاکستان کو جب یہاں پر اقتدار اس کا ہوگا جو اس کا حقدار ہے. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.